بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جس کو ریاست کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور زیر تاب آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی، لیکن پھر بھی ان کے رہنما جو ہیں وہ اپنے کارکنان کو اور اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنی سرگرمیاں بھی کسی حد تک جو ہے جاری رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی سرگرمی جو کراچی میں ہونی تھی، جلسہ عام ان کو کرنا تھا، اس کی پرمیشن ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بات بھی کریں گے کہ آج پی ٹی آئی نے کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رکھا ہے اور اچھی خاصی حاضری وہاں پہ خواتین و مرد حضرات کی موجود ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے مطابق جناب ایم این اے موجود ہیں اپنے فہیم خان صاحب، تو ہم ان سے جانیں گے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ فہیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں ہم۔ تو یہ بتائیے گا فہیم بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی جو سرگرمیاں ہیں جلسے کی، وہ پرمیشن کیوں نہیں مل رہی کراچی میں؟ بالخصوص جو ہے کہ پچھلے 3 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک جو ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے تھے، کنونشن کا انعقاد کرنا چاہ رہے تھے باغ جناح میں، اس کی پرمیشن ابھی تک نہیں ملی۔ آپ سندھ ہائی کورٹ بھی گئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن فیصلے کے باوجود، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود آپ کو پرمیشن اب تک نہیں مل سکی۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت یا انتظامیہ آپ کی پاور شو سے خائف ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مدعو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا کہ جی کراچی میں جلسے کے لیے آپ نے دیکھا، میڈیا دکھا رہا ہے پچھلے تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں کہ ہم نے کون سا قانونی دروازہ ہے جو نہیں کھٹکھٹایا۔ ہم نے کمشنر کو لیٹر لکھا، ہم نے ڈی سی ایسٹ کو لیٹر لکھا، اس کے بعد ہم لوگ عدلیہ کے پاس گئے، ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے، سندھ ہائی کورٹ گئے، سندھ ہائی کورٹ میں ان کو طلب کیا ڈی سی صاحب کو۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پہلے تو 1-2 جو ہیرنگس تھی ان میں یہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ڈی سی کی جگہ کبھی اے سی آ جاتا ہے، تو جب ڈی سی آتا ہے، ڈی سی کہتے ہیں جی ایس ایس پی صاحب کی رپورٹ نہیں آئی، وہ رپورٹ آ جائے، پھر وہ کہتے ہیں جی تھریڈ ہے ہم نہیں کرنے دے سکتے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ مولانا صاحب نے بغیر اجازت لیے جلسہ بھی کیا۔ اس کے بعد کراچی کی سڑکیں لوگ بند کر دیتے ہیں، جو دوسری سیاسی جماعتیں وہ کراچی کی سڑکیں بند کرتی ہے، وہاں پہ اپنے پروگرامات کرتی ہے، وہاں پہ جلسے جلوس کرتی ہے۔ ہم اگر پرامن طریقے سے اجازت بھی لیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے، یہ اب ان کی پریویلیج کی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بلا کے ان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ اجازت دیں یا تو آپ بتا دیں کہ آئین میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جلسہ جلوس نہیں کر سکتی۔ آئین کی نقطہ نظر سے بتا دیں، اگر آئین میں ہے باقی جماعتیں کر رہی ہیں اور بغیر اجازت کے کر رہی ہیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے جواب گول کیا۔ اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا جی میں کچھ نہیں سنوں گا، آپ نے ان کو اجازت دینی ہے اور ایز پر لا جو بھی اجازت بنتی آپ نے دینی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے باوجود یہ ابھی تک آج کل کر رہے ہیں۔ پرسوں بھی ہماری پوری ٹیم، وکلا کی ٹیم گئی تھی ڈی سی ایسٹ کے پاس، وہ بیٹھی رہی، شام کو انہوں نے جواب دیا جی آج منڈے کو ہم آپ کو دیں گے۔ ابھی میری بات ہوئی اپنے جو وکلا صاحبان ہیں ان سے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں شام کا کہا ہے کہ شام کو آپ کو جواب دیں گے۔ اچھا جواب کیا دینا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ نے سوال کیا کیوں اجازت نہیں مل رہی، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کی مقبولیت سے جس طرح یہ خوف زدہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جس طرح خوف زدہ ہیں، ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں جی 7% جو ہے ہماری مقبولیت ہے، اس کے بعد آپ ہمیں اجازت تو دیں۔ میں تو بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آج اجازت دیں، کل کی آپ کو اگر ہم نے باغ جناح گراؤنڈ بھر کے نہ دکھا ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا ان کو یہی خوف ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے، اس کے کتنی سخت گرمی، ابھی میں بھی وہاں سے اٹھ کر آ رہا ہوں، کس طرح خواتین، مرد اور بچے بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس گرمی کے عالم میں، بھوک ہڑتال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ محبت ہے اور یہ خوف ہے باقی جماعتوں کو عمران خان سے، عمران خان کی مقبولیت سے، جس کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انتظامیہ آپ کو پرمیشن دے دے گی اور اگر نہیں دیتی، حتمی طور پر اگر آپ کو انکار کر دیا جاتا ہے ریٹن میں، تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم ابھی تک اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم قانون کے ماننے والے ہیں، ہم آئین کے ماننے والے ہیں۔ ہماری جماعت نے کبھی ہمیں آئین توڑنے کے بارے میں نہیں کہا۔ جو ایز پر لا ہمارا بنتا ہے، جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں
عدالتوں سے ابھی بھی ہمیں انصاف ملے گا. مطلب کس طرح کا مذاق ہے کہ ایک سیاسی جماعت جلسہ کرنے جا رہی ہے. پچھلے 3 مہینوں سے ان کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں ہے. چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کہہ بھی رہے ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے. لہٰذا اگر آج ہمیں اجازت نہیں ملتی تو انشاءاللہ ہم مشاورت کر کے, جو ہماری کور کمیٹی ہے ان سے مشاورت کر کے آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. اچھا, تو یہ بات تو ٹھیک ہے, چلے لائحہ عمل آپ بنائیں گے, یعنی کہ کوئی اس معاملے میں ابھی تک کوئی آپ کی طرف سے کوئی اپنی چیز طے نہیں ہوئی. بہت اچھی بات ہے, قانون کے دائرۂ کار میں رہ کر جو ہے کہ اپنی سرگرمی جاری رکھنی چاہیے. تو اب یہ بتائیں فہیم صاحب کہ جو آپ نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے, بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے, اس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, آپ کے لیڈرشپ بھی یہاں پہ کراچی کی موجود ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہنگامی طور پر یہ اقدام کیا آپ نے؟ دیکھیں جی, پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ, ہمارے ورکر اور ہم خود دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو قائد ہے, پاکستان کا جو لیڈر ہے عمران خان, وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان کو جس طرح ڈیڈ سیل میں رکھا گیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, اور اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہے, کیونکہ ہم تو بخوبی جانتے ہیں عمران خان کو کہ وہ چیلنجز لیتا ہے. یہی لوگ تھے جب یہ کہتے تھے کہ جی وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتا, وہ باہر بھاگ جائے گا. الحمدللہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, آج کے دن تک اندر 1 سال ہونے کو ہے, اور نہ وہ بیمار ہوئے, نہ انہوں نے کوئی جس طرح باقی لیڈر ڈرامے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ سہ رہے ہیں صرف کس لیے, ہمارے لیے. لہٰذا ہمارے ورکر, ہم اور پاکستان کی عوام سمجھتی ہے اگر ہمارا لیڈر ہمارے لیے بے گناہ جیل کاٹ سکتا ہے تو ہم اپنے لیڈر کے لیے پرامن احتجاج کیوں نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے ہر ہفتے, بلکہ آج سے یہ ہمارا کیمپ سٹارٹ ہو گیا, یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا انتظامیہ نے کس طرح ہمارے کیمپ پہ, ہماری خواتین پہ حملہ کر کے ہمارا کیمپ ہٹایا. اس کے باوجود ہم لوگ پرامن طریقے سے پھر ہم نے کیمپ لگایا, اور ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں, آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دکھایا بھی. لہٰذا یہ ہمارا بیٹھنا صرف اس لیے اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, اور یہ میسج دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کو بے گناہ سلاخوں کے پیچھے رکھا ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے حقیقی لیڈر عمران خان ہے. اور انشاءاللہ یہ سارے ہمارا پرامن احتجاج, پرامن دھرنے, پرامن کیمپس, پرامن ریلیاں, یہ ہماری چلتی رہے گی جب تک ہمارے لیڈر عمران خان جیل سے رہا نہیں ہو جاتے. بہت بہت شکریہ فہیم خان صاحب. تو ناظرین, مضبوط اعصاب کے مالک جناب عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں, اور ان کے باقی جو ان کے ورکرز ہیں, جو ان کے ٹائیگرز ہیں, اور ان کے پارٹی کی جو اور قیادت ہے وہ برسر پیکار ہے. اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر احتجاجی کیمپ بھی, بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگا دیا ہے, جو اور سخت گرمی کے اندر, بہت شدید گرمی ہے اس وقت کراچی میں, اور اس حالت میں خواتین اور بچوں سمیت یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر پولیس نے دھاوا یہ بولا اور ان کے کیمپ کو اکھاڑ بھی دیا گیا تھا, اور 2-4 افراد کی گرفتاری بھی عمل آئی تھی. لیکن بعد ازاں لیڈرشپ وہاں پہ پہنچ گئی اور اپنے کارکنان کی رہائی بھی عمل میں لائی, اور دوبارہ سے کیمپ کو قائم بھی کر دیا ہے. تو ناظرین, اسی طرح کی مزید اور دلچسپ خبریں, تبصرے اور بریکنگ نیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے, ویڈیوز کو لائک کیجئے, اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے, تجاویز اور تعمیری تنقید وغیرہ کرنا مت بھولیے گا. آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.